نے سانو عمل کر کے دسیا ہے یارو حضور دی محبت دامیاں دا نام نہیں ہے، حضور دی محبت دے عمل دا نام ہے۔ اج اساں مالک دے نال جناب والا حضور دی محبت دا دعویٰ کرنے ہاں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے دا نعرہ مار دے ہاں، لیکن کئی بار پیتا دے نوجوانوں میں ہاتھ جوڑ کے کرن عرض کردا پیاں پیش کرنی جناب والا قبول ہوندی تے ساڈیاں مسجداں ویران نہ ہوندیاں۔ اج حضور دی غلامی دے اندر جان پیش کرنی محبت دا جناب والا دا صدقہ ہوندا تے اج ساڈے علماء کلیاں نہ ہوندے، اج جناب والا قرآن دی تعلیم صرف رمضان دے اندر نہ ہوندی، اج فوت دیاں تے قرآن نہ پڑھیا جاندا۔ حضور دی محبت دے کہ بندے دے جسم دے اُتے لباس اجدا ہونا چاہیے ہے، حضور دے غلامی دا مداوت سچا اجدا ہوندا ہے کہ جدوں انسان مسلمان کوئی ویکھے تے دور تو ویکھ کے سمجھ جاوے کہ محمد عربی دا غلام جاندا محمد عربی دا غلام جاندا پیا ہے۔ آقا جدار صداقت دی بارگاہ دے اندر میرے سرکار دے غلام میں ہاتھ جوڑ کے تو کہ جو کہ تساں پہلے سن چکے ہو تاجدار صداقت دی شان دا جناب والا عظیم الشان خطاب تو سماعت کیتا ہے۔ تاجدار صداقت دی بارگاہ دے اندر میرے نبی پاک ہجرت والی رات جناب والا جاندے پے نے مکہ نو چھوڑ کے جدوں مدینے ول تشریف لے جاندے پے نے، تاجدار صداقت نبی دا یار کار تے یار مدار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے نال لوٹتے پے نے، کدی دوڑ کے اگے ہو جاندے نے، کدی پیچھے ہو جاندے نے، کدی سجدے جاندے نے، کدی کھبے جاندے نے۔ پوچھیا کہ اے ابو بکر اے کیوں سجدے تے کھبے جاندے پے ہو؟ تے فرماندے نے یارو تانوں پتہ نہیں ہے اساں حضور دے نال عشق کیتا ہے، اساں حضور دی غلامی دا دعوی نہیں کیتا، اساں اپنیاں جاناں بھی حضور دے نام تے قربان کرنا سکھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ ایدے واسطے سجدے کھبے دوڑدا پیاں کہ کبھی کوئی کافر جناب والا سجدے پاسوں کوئی حملہ آور ہوئے تے او دے تیر تے تلوار تے ہتھیاراں دے وار پہلے ابو بکر تے چلنے چاہیے، پھر خیال آندا ہے کھبے پاسوں کوئی حملہ آور ہو جائے گا میں دوڑ کے دے پاسے ہو جانا وا، اس طرح سجدہ والا کے دے پیچھے ہو جانا وا۔ وارث دے اندر حضور دے عاشق صادق اے وفادار ساتھی حضور دی غلامی دے اندر اپنی جان تھیلی تے رکھ کے حضور دی جناب والا ناموس دی بھی حفاظت پہ کرتے رہے تے حضور دی جان دی حفاظت دی پہراداری پہ کرتے رہے۔ میرے سرکار مدینہ دے غلام آؤ اس وقت میں تنوں لے چلنا حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ جہاں نثاران مصطفیٰ کانفرنس کے آن والے ہو سکھو کہ صحابہ نے کیویں حضور دی ناموس کو اپنیاں جاناں میں چھاور کی دیا۔ حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ اے او صحابی نے گڑے بڑے قریب سن، دہاڑی دار سن، ٹوکری وچ نہ کھجوراں رکھ کے اے بیچ کے ہوندے سن۔ مدینے دے اندر جدوں مسیلمہ کذاب نے ناموس رسالت تے حملہ کیتا تے حضور نے پوچھا بھی کون ہے جڑا میرا خط لے کے مسلمہ دے کول جائے گا؟ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑ کے حضور دی باہر کملی والے یا رسول اللہ سونیا میری ڈیوٹی لاؤ۔ آقا جی میں ایک خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے بچے نے 11 بچے سن، بچے سن 11 آج 2 بچے ہی کافی انہاں دے واسطے بھی ساڈیاں دکاناں نماز ویلے بند نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ او یار جے دکان بند کیتی ہے دکانداری دا ویلا ہے تے دکان بند کیتی تے بچیاں دا پیٹ کیویں پالاں گے؟ او کھجوراں ویچدے سن
ٹوکری چ رکھ کے پھیری لاؤندے سن 11 بچے سن جا رہے ہیں مسلمہ دے کول جی بول سبحان اللہ خط لے کے مختصر وقت چونکہ بہت قلیل ہے خط لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مسلمہ کو پہنچے نا خط پڑھایا مسلمہ نے پڑھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں انا خاتم النبیین لا نبی بعد جی بول سبحان اللہ اس جملے تے تانوں یقین کرو اللہ دی عزت دی قسم ہے جے جانا بھی پیش کرنیاں پیونا تے او بھی تھوڑا ہے بے شک سبحان اللہ میں تواڈے تو ایک ہی مانگ رہا ہوں سبحان اللہ دی صدا بلند سبحان اللہ مسجد کے اندر بیٹھ کے تو سبحان اللہ نہیں کہہ سکدا تے پھر حضور دی غلامی دا حق کیویں ادا ہوے گا اونچی بول سبحان اللہ سبحان اللہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں نبیوں دا خاتم ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا مسلمان نے پڑھیا نا تے انہیں کیا کہ اے حبیب اے تے محمد عربی نے لکھیا ہے نا تو دس تیرا کی خیال سبحان اللہ جی بول سبحان اللہ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مسلمہ پوچھتا ہے حبیب تیرا کی خیال ہے حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ میں گواہی دینا محمد عربی اللہ دے آخری دے سچے رسول نے او دے عبد نے او دے رسول نے مسلمہ پوچھتا ہے حبیب تیرا میرے بارے کی خیال ہے حضرت حبیب فرماتے ہیں اچھی بول مینوں آواز کوئی نہیں آئی تسی بھی اچھی بول پاؤ اچھی بول مینوں آواز نہیں آئی مسلمہ پھر پوچھتا ہے تیرا محمد عربی دے بارے کی خیال ہے آپ فرماتے ہیں اللہ دے آخری دے سچے رسول نے پھر پوچھتا ہے میرے بارے کی خیال ہے فرماتے ہیں مینوں آواز کوئی نہیں آئی تو اچھی بول تین چار گاڑیوں پوچھتا ہے جناب والا آپ فرماتے ہیں میں تیری آواز کوئی نہیں آئی جلال وچ آیا ہے غسل خطرناک ہویا ہے او حبیب جدوں محمد دے بارے پوچھدا تینوں آواز بھی آوندی ہے تو جواب بھی دیندا ہے لیکن جدوں اپنے بارے پوچھدا تینوں آواز نہیں آوندی کہ کی ڈرامہ بنایا ہویا ہے حضرت حبیب ابن زید انصاری نے تاریخی ابن مولا نے فرمایا ہے مومن دے کان نے کسے منافق دی گل سننا برداشت نہیں کر سکتا او قدم نا کویا ہے جناب ہمارا جلاد نو بلایا ہے جلاد نو بلا کے حضرت حبیب نو فرمان کہتا ہے او حبیب ایک باری کہہ دے کہ میں اللہ دا رسول تیری جان بخشی ہو جائے گی نہیں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیواں گا حضرت حبیب فرماتے ہیں رب دی عزت دی قسم ہے ذرا اپنے کلیجے کے ہاتھ رکھ کے سنی نا پھر اپنا بھی موازنہ کر لیں گے اساں کیڑی حضور دی غلامی کرتے پے ہاں مسلماں نے حضرت حبیب دی انگلیاں کٹیاں نے پھر ہاتھ کٹیا پھر بازو کٹیا ہے دوسرے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں نے نال پوچھدا پیا حبیب میرے بارے کی خیال ہے آپ وہی جواب دیندے نے مینوں کوئی آواز نہیں آوندی جدوں محمد عربی دے بارے پوچھدا ہے حبیب جواب دیندے نے میں گواہی دیندا محمد عربی اللہ دے آخری دے سچے رسول نے اونے دوجے ہاتھ دیاں انگلیاں بھی کٹیاں نے ہاتھ کٹیاں ہے بازو کٹیاں ہے پھر پیراں دیاں انگلیاں پیر کٹے نے لتاں بھی کٹیاں گئیاں نے جدوں حضرت حبیب دے سینے تے پیر رکھ کے اونے جناب والا اپنا خنجر رکھیا ہے گردن لے اوتے اس ویلے بھی مسلم پوچھدا ہے او حبیب ہن کی خیال ہے ہن تیرا کی کہنا ہے تیری انگلیاں بھی کٹیاں گئیاں ہاتھ تے بازو بھی کٹے گئے پیر تے لتاں بھی کٹیاں گئیاں نے
ہن تے تیری جان نکلن دا ویلا ہے ہن تے آخری لمحات نے ہن تیرا کی خیال ہے دا خیال سی موت نو جناب والا جدو سامنے ویکھیا جائے بڑے بڑے پہلوان سے رو جاندے نے اے حبیب بھی دیر ہو جائے گا میری گل من لے گا لیکن انہوں نے پتہ نہیں سی اے کوئی پہلوان دنیا دا نہیں اے تے محمد عربی دا غلام مینا اے جان سالان مصطفیٰ وچوں مینا اللہ اکبر کبیرہ حضرت حبیب مسکران دینے فرمان دینے اے مسلمہ میں تیرا شکریہ یا پیا کردہ اللہ اکبر کبیرہ حیران و پریشان او حبیب میں تیری جان لیندہ پیا تیری انگلیاں تے ہاتھ تے بازو کٹ دیتے نے تو شکریہ کیڑی چیز دا ادا پیا کردہ ہے حضرت حبیب فرماندے نے شکریہ اس واسطے ادا پیا کردہ کہ تو پہلے میری گردن تے خنجر نہیں چلایا تو آہستہ آہستہ میں ماردا گیا ہے میں نو جتنی آسیتاں دیندا گیا ہے اتنی باری میں منہ مدینے ول کیتا ہے تے مینوں مدینے دے والی نے آ کے اپنے سینے نال لایا ہے مینوں حوصلہ عطا فرمایا ہے مینوں آ کے کوئی جواب دیتا ہے او حبیب غم نہ کر تیرا نبی تیری کٹ تے ہاتھ رکھیا ہوا ہے اس واسطے میں کہندا ہوندا کہ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت گونج پیدانی چاہیے آخری لمحات میں ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہتھانو چک لے نظرانے والا جو حضور دی ناموس واسطے ہاتھ چک لے ویکھدا میں کیڑے کیڑے حضور دی ناموس واسطے تیار بیٹھے ہوئے ہو ہتھانو چک کے حضور دی غلامی دا حق ادا کرنا ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہمیں حضور اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں او سمان والا ان یقین کرو تساں بیٹھے سیاں دے اندر ہو لیکن خدا دی عزت دی قسم نگاہ مصطفیٰ دے اندر ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو اے جان پھر آؤ نا وہ تے صحابہ نے جنہاں نے حضور نو ویکھ کے اپنی جاناں قربان کی جی بول سبحان تے انہاں دے وارث انہاں دے مشن دے وارث خدا دی عزت دی قسم رب دے جلال دی وہ سنی تحریک دے او رہنما جنہاں نے 1400 سال بعد جنہاں دے بارے حضور نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما چھوڑے آئے اس لحاظہ سخت بڑی مبارکباد ہوئے اونا جنہاں میں نے ویکھنا نہیں ارے اچھی بولے آپ سبحان اللہ میں نے تکنا نہیں انہوں نے حدیثاں سننے آلے انہوں نے قرآن پڑھنا ہے فتوحا پڑھنا قرآن ہے ویکھنا میرے چہرے پہ نہیں پڑھنا ہے ظلفہ میری آنہ تصور کر کے پڑھنا ہے وجہ پڑھنا ہے قرآن کی تلاوت کر دیا وہ میرے اتنے دیوانے ہو گے کہ اونا دے
پاکستان دی دھرتی گواہ ہے جدوں بھی ناموس رسالت تے پہرا دین دی واری آئیے، جدوں جان نچھاور کرن دی واری آئیے، جان سارے مصطفیٰ نے مشن تے عمل دی واری آئیے، اس لئے تینوں ایک ہی آواز آئے گی، پاکستان سنی تحریک۔ اس لئے وہی تاریخ ہوئے گی جنہیں ہر میدان دے اندر، ہر چوک کے اندر، ہر گلی کے کوچے کے اندر جنہاں نے جان سارا نے مصطفیٰ دی مشن تے عمل کر کے اپنی جانا دے کے نظرانے پیش کی تھے۔ پاکستان سنی تحریک ہے۔ یاران محترم، میں تو انہوں ایک کوئی میسج دینا ہے کہ احباب حضور دی ناموس کا اگر پیدا دینا، حضور دی محبت کا دعویٰ اگر سچا کرنا ہے تو پھر آؤ شامل ہو جاؤ، اس پرچم دے تلے اکٹھے ہو جاؤ، تاکہ کل بروز حشر جدو حضور دے سامنے پیش ہونا ہو جان سارا نے مصطفیٰ، تو پھر سانوں بھی انہاں دی پلڑے پکڑن دی اللہ جرات عطا فرمائے۔ جرنیل اہل سنت انجینئر محمد صدق اعجاز قادری اس وقت ایو رہنما ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے تکبر بھی عطا فرمایا ہے، غیرت و حمیت بھی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سینے کے اندر درد بھی عطا فرمایا۔ اس مرد مجاہد، اس مرد قلندر دے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جاؤ۔ میری آخری گزارش اپنے ان علماء، گفتگو لمبی ہے لیکن میں صرف مختصر اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج بخدا اے بزرگ جڑے بیٹھے ہیں اکثر نہ ساڈے کول بابے آندے نے، استاد جی قاری صاحب علامہ صاحب میرے پتر دا اج نکاح ہے تے انہوں کلمے چار ہی ہوندے ہاتھ ذرا لگ، یہ ہے کہ نہیں؟ بولو ہے نا ساڑھے اس معاشرے دے اندر یہ معاملہ ہے ساڑھے کو کہ او تو ابے میں یاد ہوگا پتر دے کلمے جدو نکاح دی واری ہوتی ہے، جدو مجمع دے اندر سنان دی واری ہوتی ہے، بابا جی تو اپنے پتر کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، سائنسدان بنانا ہے، سارا کچھ بنا دے، لیکن خدا اپنے پتر کو کم از کم مسلمان تے بنا دے، وہ دے نال نال مسلمان بھی بنا، او دے واسطے تسی اپنی محلے دی مسجد علاقے کے اندر تواڈے کول بختی تعالی اہل سنت دا ایک بہت بڑا مرکز، ترویج اور اشاعت اسلام کا بہت بڑا مرکز جتھے نہ صرف قرآن کی تعلیم ہوتی ہے بلکہ اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، جامعہ مہریہ ترنول دے اندر۔ میرے برادر اکبر علامہ میں معذرت میں تھوڑا نام کر لے رہا اجازت تو بغیر، آپ کا ادارہ جڑا اہل سنت کا اس وقت مرکز ہے الحمدللہ اس علاقے کے اندر، اپنے بچے کو لے کے جاؤ تے کم از کم میں نہیں کہتا تسا مولوی بنانا اپنے بچے کو، تسی بناؤ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جناب والا سائنسدان بناؤ، سیاستدان بناؤ، سارا کچھ بناؤ، لیکن اتنی تعلیم انہوں نے قرآن دی ضرور دے وہ کہ کل جدو میت پئی ہوگی نا توڑی میری تے بچہ سجے کھپے نہ ویکھے کہ بھئی اے بابا اچھی پڑھ لے ادھی سن لے وہاں کہ ادھے بسو ادھی سن لے وہاں۔ ایس مجمع دے اندر کتنے ایس کے ہوڑ گے جنہوں نے حالی تک نماز جنازہ نہیں ہوندی ہوگی، ذرا سوچیا نہیں کدی ساڈی جے میت بھی ہوگی ساڈے پتر سجے کھپے ویکھدے ہون، اس کو پہلے ہی بابا جی اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیو، بالخصوص اپنی محلے کی مسجد اس کے اندر بچے کو 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ضرور بھیجو کہ انہوں کو پوچھو بیٹا جی اج کتنے کلمے یاد ہوئے، آج نماز کا سبق یاد ہویا، نماز جنازہ یاد کی دیجئے، آج دعائے قنوت یاد کی دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھنے دی توفیق عطا